چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں ہارنے کے ڈر سے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہیں، لیکن ہم جب الطاف حسین سے نہیں ڈرے تو ان سے کیوں ڈریں گے؟ بڑا زبردست کام کیا، ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ ہم تو الیکشن ہو رہے تھے، ہم آ گئے یہاں پہ، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تم پر پیر پڑے گی سب کے، ہمیں نہیں اندازہ تھا، تو اب تو پیر پڑ گئی ہے۔ ہم نے تو ایک دفعہ جو کام شروع کر دیا، آج تک اس کو پلٹ کر اس پہ ہم نے یو ٹرن تو لیا نہیں آج تک کبھی۔ مصطفیٰ کمال کے پاس کوئی یو ٹرن نہیں ہے۔ ہم ان ہتھ کنڈوں سے کیا ڈریں گے؟ ابھی ہم جب الطاف حسین سے نہیں ڈرے، 5 سال پہلے جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، یہاں پہ سارا سیٹ اپ ان کا آن تھا اور ہم 2 بندے تھے صرف، ابھی ہمیں جب وہ نہیں ڈرا سکا تو تم تچوں سے ڈریں گے یہاں پہ؟ تمہاری ایسی کی تیسی۔ تو ہم جو ہے وہ ابھی صبر کر رہے ہیں، میرے کارکنان صبر کر رہے ہیں، چھچور پن کی انتہا مچا رکھی ہے، ان کی ایسی کی تیسی۔ یہ ان کو تکلیف ہی اسی لیے، یہ 25 ہائیڈرنٹ ختم کریں گے، بلدیہ ٹاؤن کے گھر میں پانی دیں گے، اور ہم یہ کام عبادت سمجھ کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ نتیجہ کچھ بھی ہو 25 ہائیڈرنٹس تو لازمی بند کرواؤں گا۔ مصطفیٰ کمال اور پی ایس پی اب جا نہیں رہی یہاں سے، یہ 25 ہائیڈرنٹ تو ختم کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، کچھ بھی ہو جائے ہم بلدیہ والوں کو پانی دے کر جائیں گے۔ اس کے لیے ایم این اے بننا ضروری نہیں ہے، ہاں بلدیہ ٹاؤن والے ذمہ داری دیں گے تو پھر جو ہے وہ آگے کے بھی کام کریں گے، تو کہیں نہیں جا رہے، کوئی سیاست ختم نہیں ہو رہی۔ اتنے سارے لوگ جو ہے وہ 20 سال ہارے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو گئی، ابھی تو ہمیں دن ہی کیا ہوئے، ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ اگر جو ہے وہ ہمارے دوست اتنے بہادر ہوتے تو اپنا نام بھی لکھتے۔ اب وہ جو اہلیان بلدیہ ٹاؤن لکھا ہے نا، اب اہلیان بلدیہ ٹاؤن کی طرف سے بینر لگنے والا ہے کہ اب تم چوروں کے ساتھ تو خود بیٹھے ہوئے ہو اپنی حکومت چلانے کے لیے، اہلیان بلدیہ ٹاؤن کہہ رہے ہیں کہ تم نے انہی بلدیہ، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ بلدیہ فیکٹری والا، تو اس لوگوں کے ساتھ تو ان کو تو تم نے جو ہے وہ کیا کہہ دیا، نفیس انسان کہہ کے تم وزارتیں چلا رہے ہو بلدیہ ٹاؤن۔ پھر بلدیہ ٹاؤن والے یہ پوچھنے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہائیڈرنٹ اہلیان بلدیہ ٹاؤن، یہ جو ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں ان کا چور کون ہے، ذرا چور کے نام بتاؤ۔ تو یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتایا نا اپنے شروع میں، یہ ساری وہ بوکھلاہٹ ہے، ہمیں انہوں نے کوئی کسی گنتی میں نہیں لے کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 100 بستروں کا دل کے امراض کا ہسپتال بنا کر دیا تھا، عالمی معیار کا کرکٹ اسٹیڈیم بنا کر دیا تھا، آج نہ اس جگہ لائٹ ہے نہ جنریٹرز۔ مجھے راتوں میں جا کر پارکس بناتے ہوئے دیکھا ہے، میں 100 بستروں کا کارڈک ہسپتال بنا کر گیا تھا، بنا کے تیار ہسپتال پڑا ہوا ہے، 11 سال ہو گئے اس کا تالا کھول کے اس کو چلا نہیں سکے۔ یہاں سے بندے کو ہارٹ اٹیک ہو، کارڈیو لے جاتے اس کا جو ہے وہ دم نکل جاتا ہے۔ تو جو لوگ تالا کھول کر اسپتال نہیں چلا سکے، بنا ہوا اسپتال نہیں چلا سکے، تو ان کے پاس جب لوگوں کے پاس آپشن آ جائے گا تو وہ تو اپنا ری ایکشن دیں گے۔ آپشن آ گیا، پی ایس پی آ گئی، یہاں پر اسٹیڈیم بنا کر گیا، یہاں سے فلڈ لائٹیں نظر آتی ہیں اس کی، انٹرنیشنل لیول کا اسٹیڈیم یہاں کے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، اتنا زبردست آڈیٹوریم، اتنا زبردست اس کا جو ہے اسپورٹس کمپلیکس، اس پہ لش گرین گراؤنڈ، لائٹیں، باہر کے کھلاڑی آ کر پورے کراچی سے اور کراچی کے باہر کے کھلاڑی آ کر یہاں پر میچز ہوتے تھے، یہاں کے لوگوں کے لیے، جو کہ مضافاتی علاقہ تھا، ایک ایسی انٹرٹینمنٹ تھی، اور یہاں کے نوجوان اس پر اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر وہاں پر اپنے انجوائے کرتے تھے۔ آج اس جگہ پہ نہ لائٹ ہے نہ جنریٹر ہے، بلکہ پورے اسٹیڈیم میں علاقے کے گٹر کے پانی کو وہاں چھوڑ دیا گیا ہے، غضب خدا کا۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین سے کہتا ہوں کہ اپنے کارکنان کو اخلاقیات کے دائرے میں رہنے کا درس دیں، ہمیں نہ چھیڑیں۔ ہمیں نہ چھیڑو، ہمارے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم ٹکرا گئے نا تو بلوں میں بھی جگہ نہیں ملے گی، بلوں سے باہر تو نکال لیا ہم نے، بلوں میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ تو ہم سے نہ کرو، یہ میرے ساتھیوں سے نہ کرو، یہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، پھر ہم پھر چھیڑیں گے نہیں، پھر ہم پھر تو ہمارے ساتھ نہ کرو، یہ جو بھی اپنے کام کرو۔ ہم نے اس 5 سالوں میں کسی کو پلٹ کر پتھر نہیں مارا ہے، لوگوں کو، اپنی پارٹی کے لوگ جتنے لیڈران ان کو بھی مستی لگی ہوئی ہے، اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ سب اوقات میں رہیں، ورنہ 2 سیکنڈ لگیں گے اوقات یاد دلانے میں۔ سارے چور ہیں نا، ہم نے اپنی چوری روکنے کے لیے اپنے ووٹوں سے چوکیدار بنایا تھا، کسی کو ایم پی، ایم این اے، ٹاؤن ناظم، چیئرمین بنایا تھا، یو سی ناظم بنایا تھا۔ وہ چوکیدار کہاں ہیں؟ وہ چوروں کے ساتھ ملا۔ جب آپ پتہ کرو گے تو پتہ چلے کہ وہ جس کو آپ مافیا کہہ رہے ہو، اس مافیا کی پشت پناہی یا مافیا خود اس کا ایکسٹینڈڈ ہینڈ، یہ خود یہ الیکٹڈ آدمی ہے،
یہ الیکٹڈ آدمی ہے جو بینر لگاتا پھر رہا وہی الیکٹڈ آدمی ہے سارے. یہی تو یہاں تو پریشانی ہو گئی ہے. اور یہ ساری فنڈنگ جو ہے وہ جو آپ دیکھ رہے ہو ہمارے پاس تو دیکھو ہم اپنی جیبوں سے پیسے خرچ کر کے یہ کیمپین چلا رہے ہیں. یہ ساری فنڈنگ بلدیہ میں جتنے زیادہ پوسٹر بینر نظر آ رہے ہیں نا یہ سارے یہ ہائیڈرینٹ چلانے والوں نے ان کو فنڈنگ کی. کسی طرح مصطفیٰ کمال کو روکو. ہمیں عوام نے کہا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM اور تحریک انصاف کے ہتھ کنڈوں کو پہچانتے ہیں. غریب ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں. اچانک جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن NH-249 میں سڑکیں بننے لگی ہیں، PMTیاں رکھی جانے لگی ہیں، پانی کی لائنیں ڈلنے لگی ہیں. ہم تو کہتے ہیں الیکشن ابھی 1 سال نہ ہو اور بنا اس چکر میں بنے جائے. لیکن لوگ بے وقوف نہیں ہیں. لوگ کہہ رہے ارے بھائی جب تم آج بنا سکتے ہو تو اس کا مطلب 15 سال پہلے سے بھی بنا سکتے تھے نا. اب ووٹ لینے کے لیے جو ہے وہ سڑکیں بنا رہے ہو، لائنیں ڈال رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے تیرے پاس اختیار تھا نا پہلے سے، تیرے پاس پیسے تھے نا پہلے سے، تیرے پاس یہ پاور تھی نا پہلے سے. تو آج غریبوں کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم ایمان خریدنا چاہتے ہو. میں کل گیا، لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ بھائی ہم غریب ضرور ہیں بے غیرت نہیں ہیں. بولا مجھے لوگوں نے ہم غریب ضرور ہیں بے غیرت نہیں ہیں. آج اگر ہمیں کوئی آ کر سڑک بنا دے اور پانی کی لائن ڈال دے اس پر ہم اپنا ایمان بیچ دیں گے. یہ تو اور ان کی FIR ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کر سکتے تھے نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح کہتے ہو.